بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ قوموں کی زندگیوں میں کچھ ایسے ایام بھی ہوتے ہیں جنہیں وہ بڑے جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے مناتی ہیں۔ ان ایام کو تہوار کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ مذہبی تہوار ہوتے ہیں اور کچھ قومی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے، ایسٹر اور کرسمس عیسائیوں کے مذہبی تہوار ہیں۔ یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم دفاع، یوم اقبال، یوم قائد اعظم اور یوم تکبیر قومی تہوار ہیں جنہیں تمام قوم جوش و خروش سے مناتی ہیں۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے جو ہمیں 1965 کی پاک بھارت جنگ اس کی یاد دلاتا ہے۔ اسے یوم دفاع اس لیے کہتے ہیں کہ بھارت نے پہل کرتے ہوئے رات کے وقت پاکستان پر شب خون مارنے کی کوشش کی۔ 3 اطراف سے اس نے محاذ کھولا اور پاک فوج کے جوانوں نے تینوں اطراف سے ایسا جوان مردی سے مقابلہ کیا کہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ میجر عزیز بھٹی اسی جنگ میں لاہور کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے قوم نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا۔ اس جنگ میں بری اور فضائی فوج نے اپنے اپنے فرائض منصبی کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم انہوں نے جوان مردی اور قابلیت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی جوان مردی اور قابلیت کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، جنہوں نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس جنگ میں ہندوستانی فضائیہ کے 110 طیارے تباہ ہوئے۔ بحری فوج نے دوارکا کا بحری اڈہ تباہ کر کے دشمن کو بحری راستے سے حملہ کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس جنگ نے اس بات کو ظاہر کیا کہ اگر کسی قوم کی صفوں میں اتحاد، جرأت اور یقین محکم ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور اس بات کا عہد کرتی ہے کہ جس طرح 1965 میں ہمارے عسکری جوانوں نے پاک وطن کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، ہم بھی کسی مشکل گھڑی میں اپنے وطن پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سبق کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ ہر قوم اپنے مذہبی اور قومی تہواروں کو جوش و خروش سے مناتی ہے۔ یہ تہوار ان کے ماضی کے کارناموں اور مذہبی روایات کی یاد تازہ کرتے ہیں، جیسے یوم دفاع 1965 کی پاک بھارت جنگ کی یاد کو تازہ کرتا ہے جس میں پاکستانی فوج نے ہندوستانی فوج کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ ہمیں اپنے مذہبی اور قومی تہواروں کو بڑی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منانا چاہیے۔ اس سبق میں کچھ تہوار ان کا ذکر ہوا ہے تو ہم ان تہواروں کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک مذہبی تہوار ہے۔ 12 ربیع الاول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس لیے ہر سال 12 ربیع الاول کو یہ دن مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عید الفطر۔ یہ بھی مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو تمام مسلمان بڑے جوش و خروش سے اسے مناتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر خاندان کے ہر فرد کی طرف سے دینا واجب ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو مذہبی تہوار ہے وہ ہے عید الاضحیٰ۔ یہ بھی مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ یہ عید 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی دینے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس دن اہل ثروت مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔ چونکہ قربانی کو عربی میں اضحیٰ بھی کہتے ہیں، اس لیے اس دن کو عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن کہتے ہیں۔ قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد
نمبر 4 پہ ہے ایسٹر، عیسائیوں کا ایک تہوار جو 21 مارچ یا اس کے بعد کے اتوار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اگلا ہے کرسمس، یہ بھی عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے جسے وہ ہر سال 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ BBC برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، یہ برطانیہ کا ایک خبر رساں ادارہ ہے جس کا اس سبق میں ذکر ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ میں آپ کو توضیحات اور تشریحات بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد لفظ ہے نشان حیدر، پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز جو اب تک 10 پاکستانیوں اور ایک آزاد کشمیر کے فوجی نوجوان کو مل چکا ہے۔ جنگ عظیم دوم، 1939 کو ملکوں کے مابین دوسری مرتبہ ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس کی لپیٹ میں ساری دنیا آ گئی، اس لیے اسے جنگ عظیم دوم کہتے ہیں۔ سبق کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے تہوار سے کیا مراد ہے؟ قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن خاص اہمیت رکھتے ہیں جو ان کی مذہبی روایات اور ان کے آباء و اجداد کے کارناموں کی عکاسی کرتے ہیں، انہیں تہوار کہا جاتا ہے، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم دفاع، یوم پاکستان وغیرہ۔ سوال نمبر 2، ہندوستان نے دن کی بجائے رات کے اندھیرے میں حملہ کیوں کیا؟ جواب، بھارت کا خیال تھا کہ پاکستانی فوج اور عوام خواب غفلت میں پڑی ہوگی اور وہ راتوں رات بغیر رکاوٹ کے لاہور پر قبضہ کر لے گا۔ سوال نمبر 3، راجہ عزیز بھٹی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ جواب، راجہ عزیز بھٹی نے مسلسل 5 دن رات دشمن کی فوج کو روکے رکھا اور اسے پاکستانی حدود میں داخل نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ شہادت کا درجہ پا لیا۔ اگلا سوال ہے چوئنڈا کے میدان میں بھارتی ٹینکوں کا کیا حشر ہوا؟ چوئنڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ اگلا سوال ہے فضاؤں پر ہمارے شاہینوں کا راج رہا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب ہے کہ پاک فضائیہ 17 دن تک فضا پر چھائی رہی، جو بھی ہندوستان کا جہاز اڑتا اس کو مار گراتے۔ اس طرح پاک فضائیہ نے پوری جنگ میں ہندوستان کے 110 جہاز تباہ کر دیے۔ اگلا سوال محمد محمود عالم نے کیا عالمی ریکارڈ قائم کیا؟ جواب، 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں ہندوستان کے 5 ہنٹر طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اگلا سوال ہے پاک بحریہ نے 1965 کی جنگ میں کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ جواب، پاک بحریہ نے 1965 کی جنگ میں راتوں رات دشمن کا دوارکا کا مضبوط بحری اڈہ تباہ کر کے اسے حملہ کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ 8واں سوال ہے جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث کیا چیز تھی؟ جواب، فوجی صفوں میں اتحاد، جرأت اور یقین محکم جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث بنا۔ سوال نمبر 9، یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں اور پختہ عزم کریں کہ جو کوئی بھی ہمارے پاک وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم اگلے سبق میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔